فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سورہ نور کی آیت نمبر 35 اور 36 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. گزشتہ خطبے میں اللہ رب العالمین کے اتارے ہوئے نور کے متعلق آپ نے کچھ گفتگو سنی تھی. نور ہدایت ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس نور ہدایت کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے، گناہوں سے بچتا رہتا ہے، صراط مستقیم پر ثابت قدم رہتا ہے. پھر اس کی برکتیں مرنے کے بعد قبر میں بھی اسے ملتی ہیں. میدان حشر میں بھی اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نور روشنیوں کے منبع کی صورت میں انہیں عطا فرمائے گا. انہیں کسی قسم کی پریشانی قبر میں اور آخرت میں بھی نہیں ہوگی. ان نور، یہ جو نور ہے، اس کے حصول کے جو مراکز ہیں، مصادر ہیں، یعنی کہاں سے تمہیں اس دنیا میں نور ملے گا، اس کے متعلق بھی آپ نے سنا. اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کو نور قرار دیا. قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھو، اس کی تلاوت کرو، اس کا ترجمہ پڑھو اور اس کو سمجھو. اللہ رب العالمین تمہارے سینوں کو منور کر دے. گناہوں کو چھوڑنے کا ایک عزم اور ایک پریکٹس اور ایک پاکیزگی حاصل کر. تقوی، آپ نے سنا، تقوی جب تمہارے اندر آ جائے، اللہ کا خوف، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے تم گناہوں کو چھوڑ دو، تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں نور عطا فرماتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مضبوط تعلق، نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ تمسک، صحیح احادیث سے ثابت ہونے والے جو مسائل، عبادات کا طریقہ، خوشی اور غمی میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سامنے رکھنا، رسم و رواجات لوگوں کی طرف سے مختلف بنائی گئی چیزوں کے مد مقابل اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو چمٹ دینا، اس سے بھی اللہ رب العالمین نور عطا فرماتا ہے. یہ نور حاصل کرنے کے ذرائع ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں رکھے. آج کے اس خطبے میں اس نور کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کے متعلق آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. جس طرح دریاؤں سے مختلف نالے اور ندیاں بہہ کر نکلتی ہیں، وہ دریا مراکز ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس طرح اپنے نور کا مرکز اپنے گھروں کو بھی بنایا ہے، مساجد کو بھی بنایا ہے. یہ مساجد اللہ کے دین کا نور حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا مرکز ہے. ان کے ساتھ تعلق قائم رکھو. 5 وقت فرائض کی صورت میں، فرائض میں وقت پر پہلے آنے کی صورت میں، فرائض ادا کرنے کے بعد جتنی اللہ تمہیں توفیق دے وہاں بیٹھے رہو، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو. وہاں اگر دین سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں، کوئی سکھانے والا ہے یا خود سکھانے والے، اللہ کا دین سکھاؤ یا سیکھو. یہ سب نور کے حصول کے ذرائع ہیں.
اللہ کے گھروں کے ساتھ تعلق۔ سورہ نور کے اندر ہی آپ نے آیت سنی، اللہ رب العالمین نے اپنے نور کی، دین کی مثال دی۔ ایک چمکتا ہوا نور، جگمگاتا ہوا ایک روشن دین اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمانوں کو منور کرنے والا اللہ رب العالمین۔ یہ جو روشنی تم دیکھ رہے ہو ظاہری یا روحانی دین کی صورت میں، یہ اللہ نے تمہیں عطا کی۔ اللہ کے نور کی مثال آپ نے سنی، ایک طاقچے میں روشن چراغ رکھا جائے، کس قدر وہ طاقچے والا حصہ منور ہوگا، روشن ہوگا۔ آج جو آیت آپ نے سنی، اللہ نے فرمایا یہ روشن چراغ میں نے کہاں رکھے؟ اگلی آیات میں یہ ہے جو آج خطبے کی تمہید میں نے تلاوت کی۔ تمہیں اللہ کے دین کے روشن چراغ سورہ نور میں اللہ نے جن کی مثال دی ہے، اگلی آیت میں اللہ نے بتایا ہے تمہیں یہ نور کہاں سے ملے گا، یہ روشنی، یہ ہدایت، بصیرت، حق کی سمجھ، حلال اور حرام میں فرق کرنے کی صلاحیت، دلوں کا نرم پڑ جانا، موت کو کثرت سے یاد رکھنا، آخرت کی فکر، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق اور اللہ کا تعارف، قبر کے عذاب کو یاد کر کے روتے رہنا، جہنم کے عذابوں کو یاد کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر روتے رہنا، جنت کی تڑپ، یہ سب کچھ دلوں کے نرم ہونے کے بعد ملتا ہے۔ دل جب نرم ہوتے ہیں، جب دل منور ہوتے ہیں، تمہیں یہ چیزیں کہاں سے ملے؟ اللہ کے گھروں سے ملے۔ یہ چراغ اللہ نے کہاں رکھے؟ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا فی بیوت، اللہ کے گھروں میں یہ چراغ موجود۔ اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے ان گھروں میں، مساجد میں اللہ کے نام کا ذکر بلند کرتے رہو کثرت کے ساتھ۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، پھر فرمایا ان گھروں میں اللہ کے کچھ خاص نیک بندے ایسے ہیں جو صبح شام اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے رہتے ہیں، فرائض بھی ادا کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ نوافل بھی، صبح اور شام فرائض کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، اللہ کے دین کا علم سیکھنا، قرآن سیکھنا۔ ایسے لوگ جو تاجر بھی ہیں، بیوپاری بھی ہیں، واپاری ہیں، معاملات میں مصروف ہونے کے باوجود اللہ کے گھروں کے ساتھ ان کا تعلق جڑا رہتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں یہ تجارت اور ان کے سودے، کاروباری معاملات، لین دین اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، اللہ کے فرائض کی پابندی سے ہٹاتے نہیں۔ یہاں نور کے روشن چراغ جہاں جگمگا رہے ہیں، وہاں سے روشنیوں کے حصول کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا وہ اللہ کا ذکر بلند کرتے رہتے، کاروبار اپنی جگہ، تجارت، معاملات، لین دین اپنی جگہ کرتے رہتے ہیں، لیکن فرائض کے وقت یہاں پہنچ جاتے ہیں اللہ کے گھر۔ اللہ نے ایسے کاروباری لوگوں کی اپنی اس قرآن میں، سورہ نور میں ان کا ذکر فرمایا اور ان کی تعریف کی۔ اگر ہم تاجر ہیں، بیوپاری ہیں، دکاندار ہیں، ہمارا تعلق خرید و فروخت کے ساتھ ہے، ہم اس اپنے دنیاوی معاملات کے ساتھ اللہ کے گھروں کے ساتھ تعلق قائم کر کے ان خوش نصیب لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اس لسٹ میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ اللہ نے جن کا ذکر خیر کیا، اللہ نے جن کا ذکر خیر کیا ہو اپنے پاس، اپنے قرآن میں فرمایا وہ لوگ ہیں، ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمارا ذکر کیا۔
ان گھروں کے ساتھ تعلق، اللہ کے مساجد کے ساتھ تعلق، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، زکوٰۃ وقت پر ادا کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے ڈرتے ہیں، خوف قیامت کا۔ تعلق دیکھیں، اللہ کے قرآن کی حکمتیں دیکھیں۔ خوف دل میں آتا ہے، اور یہ دل منور ہوتے ہیں جب تعلق، جہاں سے نور حاصل ہوتا ہے وہاں سے تعلق ہو، اللہ کے گھر اور مساجد، ان کے ساتھ تعلق، اس لیے کہ ان کے دلوں میں اللہ نے یہ نور بھر دیا ہے اپنے خوف کا، اللہ کا تعارف ہے، قیامت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس دن تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس قدر سخت دن ہے کہ دل اور آنکھیں پتھرا جائیں گی، دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، یہ حالت ہوگی اس دن۔ اس دن کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے گھروں سے تعلق قائم کر کے اس دن کی تیاری کرتے ہیں جہاں سے انہیں نور میسر ہوتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، اہمیت ہے اللہ کے گھروں کی، مساجد کی۔ اس سے بڑھ کر صرف اور کیا چاہیے؟ اللہ نے ان مساجد کو اپنا گھر قرار دیا ہے۔ یہ جو نسبت رب العالمین کی طرف مساجد کی، ان مساجد کی اہمیت کی وجہ سے، وگرنہ یہ حقیقی معنی نہیں کہ اللہ کو بھی گھر میں رہنے کی ضرورت ہے، اللہ وہاں بذات ہی رہتا ہے، حقیقی معنی مراد نہیں۔ اللہ تو عرش پر مستوی ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کا علم، اس کی بصارت، اس کی سمع ہر جگہ پہنچتی ہے، وہ ہر چپے چپے سے واقف ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن خود اس کی ذات بابرکت عرش پر مستوی ہے۔ یہ اللہ کے گھر کیوں ہے؟ اللہ نے ان کو عظمت دے دی ہے، ان کا شرف اور ان کی رفعت بلند کرنے کی، اسی لیے درجات بلند ہوتے ہیں جو ان گھروں کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی معروف حدیث، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، الا ادلکم لما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میرے ساتھیوں صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسے اعمال جن سے اللہ رب العالمین تمہارے درجات بلند کرتا ہے اور تمہارے گناہ معاف کرتا ہے، کثرت کے ساتھ تمہارے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، تمہارے درجات رب کے ہاں بلند ہوتے رہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ فرمایا اسباغ الوضو، فرائض کی تیاری کے لیے مکمل وضو کرنا، جلد بازی نہ کرنا، مکمل وضو، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، سردیوں میں ٹھنڈا پانی، گرم پانی میسر نہ ہو، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے بھی مکمل وضو کرنا۔ تمہیں تکلیف تو ہوگی لیکن اللہ تمہارے درجات بلند کرے۔ اسباغ الوضو، مکمل وضو، زیادہ سے زیادہ آدھا کو 3 مرتبہ دھونا، یہ تکمیل۔ مکمل وضو سے کرنے سے اللہ رب العالمین تمہارے درجات بلند کرتا ہے۔ بے شمار برکتیں تو سب اور بھی ہیں، وضو کرتے ساتھ ہی درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں، تمہارے ہاتھوں کے، تمہاری زبان کے، تمہاری آنکھوں کے گناہ، تمہارے پاؤں کے گناہ اللہ رب العالمین وضو کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ پانی کے قطروں کے ساتھ وہ گناہ جھڑتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں۔ دوسرا عمل کثرت الخطا الی المساجد، تمہارا وضو بنانے کے بعد اللہ کے گھروں کی طرف کثرت کے ساتھ تمہارے جو قدم اٹھتے ہیں، ایک ایک قدم پہ اللہ تمہارے درجات بلند کرتا ہے، ہر دوسرے قدم پہ اللہ تمہارا گناہ معاف کرتا ہے۔ کثرت الخطا، جتنی دور سے آتے ہو وضو بنا کے گھروں سے، اللہ تمہارے درجات بلند کرتا ہے، گناہ معاف۔ اکثر ہمیں چاہیے، یا جمعے کا دن ہے، ابھی ہم جمعے میں خطبہ جمعہ میں سب شریک ہیں، اس کے علاوہ بھی 5 نمازوں میں اللہ کے گھروں کی طرف جائیں، گھروں سے اللہ کے گھروں کی طرف جائیں، اپنے گھروں سے وضو بنا کر پھر جائیں، مساجد کی طرف جائیں تو پھر وضو کر کے پھر جائیں۔ تھوڑی سی تکلیف ہے، پریشانی ہے، لیکن وہ قدم ہمارے خالی کیوں جائے نیکیوں سے، جانا تو ویسے ہی،
یہ اپنی عادت میں شامل کریں، اپنے آپ پر لازم کر دیں. یہ وجہ بن سکتی ہے ہماری نجات، درجات کی بلندی کی. اور اللہ رب العالمین کو عمل بہت پسند. صحیح بخاری کی حدیث. اور یہ فضیلت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو گھروں سے یا اپنے دکانوں سے جہاں رہائش ہے وہاں سے وضو بنا کر یا جہاں بھی موجود اہتمام کریں. سہولت نہیں ہے تو وہ مسئلہ حل کریں. دنیاوی کوئی پریشانی ہوتی ہے، اسباب نہیں ہوتے، ہم اپنی پالیسی چینج کرتے ہیں اور وہ اسباب حاصل کر لیتے ہیں تکلیف سے بچنے کے لیے. تو آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بھی ہم اپنے اسباب جمع کریں. کہتے ہیں سہولت نہیں، بازار میں وضو کہاں کریں، دکان میں، وہاں سے پانی اور نل پھر نکال کا سسٹم. یہ بہانے بنا کے اپنے آپ کو نیکیوں سے کیوں محروم کریں؟ ہم اہتمام کریں. کھانا بھی تو وہاں کھاتے ہیں، ہاتھ نہیں دھوتے کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد وہاں بھی تو حاجت ہو جاتی ہے نا پیشاب کا خالی. کہ وضو بنانے کے وقت اکثر لوگ کہتے ہیں وہاں سہولت نہیں ہے، اپنے آپ کو پیچھے کیوں کرتے ہیں؟ صحیح بخاری کی میں حدیث سنا رہا تھا، وہ فضیلت انہی لوگوں کے لیے جو اپنی جگہوں سے جہاں رہائش ہے، دکان ہے، تجارت ہے، کارخانہ، فیکٹری ہے، گھر ہے، وضو بنا کے آئے. من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزلا فی الجنت كلما غدا او راح. یہ صحیح بخاری کی حدیث. فرمایا تم زندگی میں جتنی مرتبہ اللہ کے گھروں کی طرف جاتے ہو فرائض کی ادائیگی کے لیے، جتنی مرتبہ، روزانہ 5 دفعہ، مہینے میں 30 دنوں کو 5 سے ضرب کرے، سال کے 360 دن. ظاہر ایک مومن تو 5 وقت نماز پڑھے گا، کوئی وقت چھوڑے گا نہیں، نہ ہی اللہ کا فریضہ کوئی چھوڑنے کی گنجائش. کتنی مرتبہ تم جاؤ گے زندگی، جتنی مرتبہ تم جاؤ گے وضو بنانے کے بعد اللہ کے گھروں کی طرف، من غدا او راح، جتنی مرتبہ جاؤ گے صبح یا شام کے کسی وقت اللہ کا فریضہ ادا کرنے، عشاء ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، اللہ رب العالمین اپنے نمازیوں کے لیے اپنی جنت میں خصوصی مہمان نوازیاں تیار کر رکھی. انہیں وہ عطا فرمائے گا، ان کی ضیافت ہوگی، خصوصی ضیافت. یعنی جنت کی جہاں عام نعمتوں میں ہر وقت وہ مشغول ہوں گے، تلذذ حاصل کر رہے ہوں گے، سکون اور فرحت میں ہوں گے، ہر وقت جنت کی نعمتوں میں. وہاں کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں، ہر وقت جو جی میں آئے گا، کوئی پابندی وقت کی نہیں، نہ کوئی شیڈول کی، نہ ہی پھل فروٹ یا جو جنت کی نعمتیں کھائیں گے ان کی کوئی کوانٹٹی ہوگی کہ اتنی تعداد میں تم نے کھا لیا اب شام کو آنا. قطع نہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. وہ نعمتیں نہ کبھی ختم ہوگی نہ کبھی ان پر پابندی ہوگی کہ تمہارا کوٹا پورا ہو گیا، نہیں. ان عام نعمتوں کے علاوہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی ضیافت، ان کی کیا ہی لذت اور کیا ہی ان کی شان ہوگی، وہ اللہ رب العالمین تیار کرے گا اپنے ان بندوں کے لیے جو زندگی میں نمازوں کے لیے اپنے گھروں سے، اپنی دکانوں سے پہنچتے تھے. تو دوسرا عمل کثرت الخطا الی المساجد، جس سے درجات بلند ہوتے ہیں، مساجد کے ساتھ کثرت کے ساتھ جاؤ. پھر تیسرا عمل انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. نماز ادا کر دی، اپنے کام کاج میں تو مشغول ہو گیا، اجازت ہے 5 نمازوں کے درمیان آرام بھی کرو، گھر والوں کو ٹائم دو، کاروبار کو ٹائم دو. اللہ نے تمہیں اتنا وقت دیا ہے کہ صرف 5 وقت تمہارے 24 گھنٹوں میں سے لیے، باقی وقت میں تم آزاد اپنے دنیاوی جائز معاملات کرتے رہو. لیکن وہ جانے کے باوجود اگلی نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اگلی نماز میں جانا ہے. اس کے دل میں یہ سوچ رہتی ہے، فکر رہتی ہے مجھے اگلی نماز پہ جانا ہے. اور ایک روایت میں اسی جگہ یہ الفاظ ہے والمخت فی المساجد، دونوں کا آپس میں تعلق. اس حدیث کا ترجمہ، ان لفظوں کا ترجمہ ہے فرائض کی ادائیگی کے بعد مسجد میں بیٹھے باوضو حالت، جتنا ہو سکے اللہ کا نور حاصل ہو، جتنی دیر بیٹھے. فرشتے بھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرض نماز ادا کر لی جب تک مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ما لم یحدث، جب تک کہ یہ باوضو ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں.
اللہم اغفر لہ ورحم، اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو تو معاف کر دے۔ آج اس پرفتن دور میں یہ سوشل میڈیا اور باقی معاملات، یہ فتنے اور باقی شیطانی چیزیں، فضول چیزیں، فحشکاری وغیرہ جیسے معاملات، ان کا بڑا ٹارگٹ ہے لوگوں کو، نوجوانوں کو اللہ کے دین، اللہ کے گھروں سے دور رکھو۔ کہ ان کو اللہ کے گھروں سے دور رکھو، جہاں سے انہیں نور ملتا ہے دین کا، اور اپنے دین پہ وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان سے ہٹاؤ تاکہ ان کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے، موبائل کی صورت میں، سوشل میڈیا پر مختلف پروگراموں کی صورت میں، شیطانی چیزوں کی صورت میں، فضول چیزیں اور ایسی چیزیں جن پہ اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، ان میں اس قدر مشغول کر دو، ساری رات بیٹھے رہیں، فجر پر اٹھنے کی ہمت ان کو نہ ہو، اس قدر دلچسپی دے ان کے سامنے لائی جائیں کہ اللہ کے فرائض کی ادائیگی کے لیے ان کا دل ہی نہ کرے۔ یہ رکاوٹ اسی لیے بنتی، ان کو اللہ رب العالمین کے گھروں سے دور کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کے گھروں کی یہی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں، پہلے باہر قبیلہ بنی عوف میں قیام کرتے ہیں 9 یا 10 دنوں کے لیے، وہاں مسجد کی بنیاد ڈالتے ہیں جسے آج مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، یہ آیت مبارکہ مسجد قباء کے لیے بھی ہے، مسجد نبوی کے لیے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اس کے بعد وہاں مسجد کا قیام کیا، جبکہ عارضی طور پہ مدینہ سے باہر قبیلہ بنی عوف میں ہے مسجد کی بنیاد، مسجد قباء۔ اس کے بعد مدینہ منورہ آتے ساتھ ہی وہ جگہ دیکھتے ہیں جہاں مسجد بنانی ہے، جگہ باقاعدہ خریدتے ہیں، چند یتیموں تھے، وہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے نہیں، ہم تمہیں اس کی قیمت دے کر وہ زمین کا ٹکڑا خریدا گیا جہاں مسجد نبی کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ مساجد کی اہمیت ہے، دونوں مساجد تقویٰ کی بنیاد پر، تمام انبیاء کی یہ صفت رہی ہے مساجد کو بنانا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بھی بنیاد رکھی، اور ایک رواج کے مطابق مسجد اقصیٰ کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی، اور ایک قول کے مطابق سیدنا نوح علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد، یعنی انبیاء کی صفت ہے۔ پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو، جو ڈھہ چکی تھی مسجد، اس کی بنیادوں کو اوپر کیا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، دونوں پیغمبر، دونوں باپ بیٹا اللہ کے پیغمبر، انہوں نے آدم علیہ السلام جنہوں نے فرشتوں کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی تھی، وہ اللہ کا گھر بنایا تھا، اس کی بنیادوں کو اوپر کی، اور اتنا بڑا نیک عمل اللہ کے حکم سے اس کی بنیادیں بلند کی، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انبیاء کی یہ سنت رہی، مساجد بنانا، انہیں آباد رکھنا۔ مساجد اللہ رب العالمین کی توحید کا نور پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کا نور پھیلانے کے لیے، اسی لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کے لیے جس نے اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، یا ایک روایت ابو داؤد جامع ترمذی کی، جتنی اللہ نے اس کو استطاعت دی اس کے اندر حصہ ہی ڈالا، اتنی استطاعت نہیں پوری ایک مسجد بنا سکے، ایک حصہ ہی ملایا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر، کہ اس نے اللہ کا گھر بنایا۔ یہ اس قدر اللہ رب العالمین کو جگہ ہے، اپنے گھروں کی مساجد کی پسندیدہ ہے۔ صحیح مسلم کی معروف حدیث، فرمایا نبی علیہ السلام نے، احب البلاد الاللہ مساجدها وابغض البلاد الاللہ اسواقها، اللہ کو اس زمین پر سب سے محبوب جو ٹکڑے ہیں زمین کے، وہ جگہیں ہیں جہاں اللہ کے گھر بنے، اللہ کی مساجد جہاں بنی بڑی محبوب، جو جگہیں اللہ کو محبوب ہے وہاں وقت زیادہ گزارو۔
جو جگہیں اللہ کو محبوب، زیادہ وقت گزارے وہاں جتنی اللہ آپ کو توفیق دے. اور سب سے ناپسندیدہ جگہ اس زمین پر ہے اسواقها، وہ بازار اللہ کو پسند، یعنی بغیر ضرورت کے یہاں وقت گزارا جائے، اپنا وقت ضائع کیا جائے. خرید و فروخت کرنا جائز ہے لیکن اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ ہے. اکثر لوگ وہاں دو نمبری کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھانے والے بھی موجود ہیں، وہاں گناہ کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں. اکثر لوگ الا ما رحم ربی، سوائے چند، غلط بیانی، جھوٹ بولنا، دو نمبر چیز دینا اور جھوٹی قسمیں اٹھانا، ملاوٹ کرنا، شور و غل، لڑائی جھگڑا، یہ اکثر معاملات بازاروں میں ہوتے ہیں. اللہ کو وہ جگہ پسند. بازار میں اپنی دکان پہ ہم بیٹھ کر فرائض چھوڑیں. پتہ ہے کیا معاملہ ہے؟ اس حدیث کو سامنے رکھیں. جب اللہ نے اپنی پسندیدہ جگہوں پر حاضری ہمارے اوپر فرض کر دی ہے، ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے اس بازار دکان کی وجہ سے جو جگہ اللہ کو پسند نہیں. اکثر مرتبہ ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہمارے فرائض نکل جاتے ہیں، ہماری جماعت نکل جاتی ہے، بعد میں آ کے جماعت پڑھتے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. یا بالکل ہی نماز نہ پڑھیں اپنی دکانداری کی وجہ سے. یعنی بازار جو اللہ کو ناپسندیدہ جگہ ہیں، ہم ان کو پسند کرتے ہیں اللہ کی پسندیدہ جگہ کو چھوڑ کر. یہ ظلم ہے ہمارا اپنے آپ. اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ان گھروں کے ساتھ، اللہ کے مساجد کے ساتھ ہمیشہ تعلق قائم رکھیں، جو تعلق ہمیں قبر میں بھی کام آئے، میدان حشر میں بھی کام آئے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللہ رب العالمین کے مساجد کے آداب، ان کے فضائل، ان کی اہمیت ہمیں سمجھنی چاہیے، کیونکہ اصل ان کا مقصد اللہ رب العالمین کی توحید کو پھیلانا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سورہ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو مساجد ہیں اللہ کے گھر، یہ اللہ کی توحید بلند کرنے کے اصل بنیاد. توحید ہی تو اصل نور ہے، توحید اصل نور. فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکار، کسی اور کو مت پکار، کسی اور کی عبادت مت کر. کوئی اور اللہ کی مخلوق میں کہا، چاہے کوئی فرشتہ، فرشتوں کا سردار جبرائیل امین یا میکائیل، ان کو تم مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. چاہے وہ انبیاء ہوں، انبیاء کے سردار اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کی عبادت کرنا حرام. اطاعت فرض ہے، محبت فرض ہے، عبادت صرف اللہ رب العالمین. حرام. مشکلوں میں ان کو پکارنا، عقیدہ رکھنا کہ ابھی زندہ ہیں، ہمارا ہاتھ تھام لیتے ہیں، مشکلوں سے نکالتے ہیں، یہ شرکیہ عقیدہ. یہاں عقیدہ رکھنا کسی بزرگ، کسی ولی کے متعلق کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں، مشکلوں سے نکالتے ہیں، سب شرکیہ معاملہ. اللہ نے جگہ جگہ اپنی توحید کا ذکر کیا، اپنی مساجد کے متعلق بھی یہی ذکر. پھر اللہ کے نام پہ مساجد اگر بن جائے، ایک تمثیل پر غور کریں. مسجد درار کو مسجد درار اللہ نے سورہ توبہ میں اس مسجد کا ذکر کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا، جب منافقین آئے تھے جھوٹا پروپیگنڈا بنا کر، وہ مسجد بنائی تھی، در حقیقت ایک انہوں نے مرکز بنایا تھا اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازش بنانے کے لیے ایک مرکز بنایا تھا. نام دیا مسجد کا، منافق تھے، دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کو. اللہ کے نبی علیہ السلام منافق آ گئے، آپ ابتدا کریں تاکہ برکت ہو جائے اور ہم وہاں نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. وحی اتر گئی، اللہ نے منع کر دیا، لا تقم فیہ ابدا،
اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہاں جا کے نماز نہیں پڑھی، بلکہ فرمایا وہ مسجد درار، نقصان والی مسجد، جو اللہ کی توحید کے بجائے مسلمان اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے بنائی گئی۔ نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس مسجد کو گرا دیتے ہیں، ڈھا دیتے ہیں، وہ مسجد درار۔ لہذا وہ مساجد جہاں اللہ رب العالمین کی توحید کے بجائے ہر وقت شرک کی صدائیں بلند ہوں، اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ مساجد نہیں، وہ مسجد درار، کیونکہ اللہ نے نور کا منبع رکھا ہے، مرکز رکھا ہے، جہاں سے ہمیں نور ملتا ہے دین کا، وہ اللہ کے گھر مساجد۔ اور سب سے بڑا اندھیرا، نور کی جو متضاد چیز ہے وہ کیا ہے؟ اندھیرا۔ روشنی کا جو اپوزٹ ہے، جو برعکس ہے، وہ ہے اندھیرا۔ اور سب سے بڑا اندھیرا شرک ہے، سب سے بڑی روشنی توحید ہے۔ جن ایسی جگہ زمین پر مساجد بنائی جائیں اور صبح شام لوگوں کو ان اندھیروں کی طرف بلایا جائے، شرک کی طرف بلایا جائے، صبح شام بزرگوں کے جھوٹے فضائل، جھوٹی کرامتیں، ان کے جھوٹے اختیارات، رب کے اختیارات ان کو سونپنے کے جھوٹے واقعات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے اللہ کے برابر قرار دینے جیسی صدائیں جہاں بلند ہو رہی ہوں، تو وہاں نور نہیں، وہاں اندھیرے تھے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے گھروں کو پہچانے جہاں سے صحیح معنی میں نور ملتا ہے۔ اللہ کے گھروں کے آداب میں سے یہی چیز ہے۔ تحیت المسجد کا مسئلہ جو ہم سب کے علم میں ہے، جب آپ آئے ہیں نماز کے وقت میں تو نماز ادا کریں، یہ گھروں کے آداب ہیں، اللہ نے حق رکھا ہے اپنے گھروں کا۔ جب نماز کے علاوہ آپ آئے ہیں، نماز کے وقت میں ابھی دور ہے، تو یہ مستحب حکم ہے، ایسے مت بیٹھیں، حق ادا کریں۔ اللہ کے گھروں کا حق ہے 2 رکعت کم از کم نماز پڑھیں۔ نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی آ کر خطبے کے دوران بیٹھ جاتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اٹھ جاؤ اور 2 رکعتیں ادا کرو۔ صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ قائم کیا، اور یہ پھر عمومی حکم بھی ہے کہ جو آئے کسی مسجد میں اللہ کے گھر میں فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، اور کما قال علیہ السلام، مسجد میں ایسے مت بیٹھا کرو، کم از کم 2 رکعتیں اللہ کے گھروں کا حق ادا کرو، پھر بیٹھو، پہلے نہیں بیٹھو، یہ تاکہ تمہیں اہمیت کا پتہ چلے کہ ان کی اہمیت ہے، یہ عام جگہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا تمہیں اگر کسی کو سنو، صحیح مسلم کی حدیث، مسجد میں کسی نماز کے وقت میں کوئی آدمی آئے، اس کی کوئی چیز گم ہو جائے اور مسجد میں آ کے وہ اعلان کرے، حرام ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے گھروں میں تم اعلان کرو کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، کسی نے دیکھی ہے، کسی کے پاس ہو، مجھے واپس کرے، اس کی اجازت ہی نہیں۔ اگر کوئی پھر بھی اعلان کرے، بد دعا دو اس کو، اللہ کے گھروں کی تعظیم نہیں، اللہ کے گھروں کا ادب نہیں، بد دعا دو، لا رد اللہ علیک، اللہ کے بندے اللہ کا گھر ہے، یہاں کہ تم اپنی گمشدہ چیزوں کے اعلان کر رہے ہو، اللہ کرے یہ چیز تمہیں ملے گی۔ خود نبی علیہ السلام نے حکم دیا اسے بد دعا، اس سے اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ یہ عام جگہ نہیں جہاں بیٹھ کر انسان شور و غل کرے، کاروباری مسائل حل کرے اور اونچی آواز سے بات کرے۔ صحابہ کرام کی کئی احادیث ملتی ہیں، مسجد نبوی میں اگر بیٹھے ہوتے، کسی میں کام ہوتا، خود امیر المومنین عمر بن خطاب کا بھی واقعہ آتا ہے صحیح بخاری میں، کسی میں کام ہوتا، امیر المومنین خود کنکری اٹھاتے، پہلے فرش کنکریوں کے بنے ہوتے تھے، کنکری اٹھاتے تھے، اس کو کپڑے میں لگتی مارتے، وہ متوجہ ہوتا پھر اشارہ، یعنی دور سے اسے آواز نہیں دیتے، وہ فلاں تو ادھر آ کہ یہ آواز بلند ہو جائے گی اللہ کے گھر میں مسجد۔ اس قدر ادب مساجد کے آداب ان کے سامنے ہوا کرتے تھے۔ خطبہ جمعہ کے علاوہ بھی جہاں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو اللہ کے گھروں کے آداب، ان کا لحاظ رکھنا لازمی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ سورہ الحجرات کی دوسری آیت۔ مومنو،
اپنی آوازوں کو میرے پیغمبر کی آوازوں سے بلند مت کرو، نہ ہی زور سے میرے پیغمبر کو بلاؤ، وہ عام انسان نہیں ہے، میرے رسول ہے، میرے نبی۔ اللہ نے ان کی شان کو بلند کیا ہے، ان کے اللہ نے خصوصی آداب رکھے ہیں، انہیں ایسے مت پکارو عام انسان کو جس طرح تم بلاتے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ستم کی جا رہی ہے پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ آپ کو معلوم ہی آیت اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان اور ادب کے بارے میں ہے، لیکن علماء نے اسی سے استنباط کیا ہے، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کے متعلق یہ آیت ہے، وہی اللہ کے گھروں میں بھی جو آواز بلند کرے گا، زور زور سے ایک دوسرے کو جو بلائیں گے، شور و غل کریں گے، دنیاوی معاملات پر گفتگو کریں گے، ان کے اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے گھروں کے بھی آداب نہیں، اللہ کے گھر بھی شعائر اللہ کے دین کی علامات ہیں، جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعظیم فرض ہے پوری امت پر، اللہ کے گھروں کی تعظیم بھی فرض ہے پوری امت پر۔ خطبہ جمعہ ختم ہونے کے بعد ہم لوگ مساجد میں بیٹھ جاتے ہیں، کچہری کرتے ہیں، جائز دنیاوی معاملات میں گفتگو ہو سکتی ہے، کاروباری معاملات طے نہیں کرنے، عام جائز دنیاوی معاملات، لیکن مختلف حلقے لگا کے آواز اگر بلند ہونے لگے، بعض مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے، یا مساجد میں نکاح ہوتے ہیں، نکاح کے موقع پر لوگ آ جاتے ہیں اور اس قدر بے ادبی ہوتی، فوٹو وغیرہ باقاعدہ اپنی سیلفی لینا اور مل کے فوٹو سیشن باقاعدہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جو شور و غل اٹھتا ہے یہ مساجد کے آداب کے خلاف۔ مساجد میں آپ نکاح پڑھا سکتے ہیں، اجازت ہے، کہ باقی اصل وجہ کیا ہے، باقی جگہوں پر آپ ہو سکتا ہے رسم و رواجات کا شکار ہو جائیں، شور و غل ہو نکاح کے موقع پر، مساجد میں ان چیزوں سے ہم بچ جائیں گے۔ مساجد میں آ کر بھی ان چیزوں کا اگر ہم خیال نہ رکھیں پھر فائدہ ہی، الٹا ہم گنہگار بن جائیں، ہو سکتا ہے اللہ اس نکاح کی برکتیں ہی اٹھا دے، اسے نہیں ہونا چاہیے۔ عام نمازوں میں بھی بے شمار مساجد کے آداب ہیں جن کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے، پست آواز، آہستہ آواز سے گفتگو کرنا، بیٹھ کے تلاوت کرتے رہنا، اور پھر نبی علیہ السلام کے ایک حدیث ابو داؤد میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، مسجد نبی میں، صحابہ کرام قرآن مجید کی تلاوت زور زور سے کر رہے، آپ نے محسوس کیا کہ ان کے زور سے تلاوت کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کو نمازوں میں خلل واقع ہو رہا ہے، ان کو تکلیف ہو رہی، حالانکہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں آواز بلند کے ساتھ۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم بالذکر، اس طرح ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ زور سے آواز بلند کر کے ولا یؤذی بعضکم بعضا، ایک دوسرے کو تکلیف مت۔ ابو داؤد کی حدیث کی اندر یہ واقعہ موجود، ایک دوسرے کو تکلیف مت دیا کرو اس طرح، یعنی ذکر کے نام پر بھی، قرآن کی تلاوت کے نام پر بعض لوگ کچھ ذکر اذکار کر رہے ہیں، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو انہیں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، آہستہ پست آواز میں تلاوت کرو۔ کچھ لوگ ہیں جو نماز میں زور زور سے دعائیں پڑھتے ہیں، ساتھ با جماعت جب نماز چل رہی ہوتی ہے، جن کے کانوں میں آواز جاتی ہے، ان کو بڑی تکلیف ہے، اکثر یہ شکایتیں آتی ہیں، لیکن وہ کچھ لوگوں کی عادت پڑ جاتی ہے، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا، تو کنٹرول کرنا چاہیے۔ سلام پھیرنے کے بعد اذکار زور زور سے شروع کر دیتے ہیں، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ اہل علم نے وضاحت کی ہے نماز کے دوران کوئی پیچھے آئے عام نماز تو وہ سلام کر سکتا ہے، لیکن بعض جماعت نماز کے دوران زور سے سلام مت کرے، نمازوں میں خلل واقع، جس طرح نبی علیہ السلام نے زور سے تلاوت کرنے سے منع کیا۔ مساجد کے آداب ہیں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اس انداز میں عبادتیں کریں کہ اللہ رب العالمین کے ان گھروں کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم برقرار رہے۔ اسی لیے تکلیف سے بچانے کے لیے فرشتوں کو بھی انسانوں کو ایسی چیزیں، وہ سبزی اور ترکاریاں جن کے اندر ایک خاص قسم کی خوشبو، تیز خوشبو ہوتی ہے، ہیک ہوتی ہے، لہسن اور پیاز کچی کھا کر آنا مساجد میں منع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، مت کھا کر جب نماز کا وقت ہو یہ چیزیں کچی نہیں کھا، پکا کر سالن میں کھاتے اس کی اجازت، مت کھاؤ۔ کیوں کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ان کو تکلیف، اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ مساجد کی اہمیت کی وجہ سے ہی
صحابہ کرام کی کچھ واقعات ملتے ہیں جب بڑی عمر ہو گئی، آنکھوں کی بصارت جاتی رہی، گھروں میں نماز پڑھنا چاہتے تھے، اپنے لیے اپنے گھر کی خواتین کے لیے جائے نماز بنا لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر آتے کہ آپ برکت کی خاطر اس کا افتتاح آپ کریں۔ نبی علیہ السلام جاتے، اس جائے نماز کی جگہ پر نفل نماز کی 2 رکعت ادا کرتے، بعد میں اس کو جائے نماز بنا دیا۔ اسی لیے صحابیات ازواج مطہرات اپنے گھروں میں بھی خواتین کا اہتمام کرتی تھی، محلے کی خواتین آ جاتی تھی، اور پھر کوئی خاتون، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، میمونہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، خواتین کے درمیان مردوں کی طرح امام آگے ہوتا ہے، لیکن خواتین امام سب کے درمیان میں کھڑی ہو کر امامت کروایا کرتی، یعنی وہ بھی اپنے گھروں میں جائے نماز بنائے۔ ایک گھر کے اندر ایک جگہ ہونی چاہیے جو خالصتاً نماز کے لیے، تاکہ اس کی عظمت ہم اسی طرح کرتے، وہاں ہم عام دنیاوی معاملات نہ کریں، گھر کے اس ٹکڑے مرد حضرات نفل نماز وہاں جا کر فرمایا نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ مردوں کی بہترین نماز نفل نماز گھروں میں، فرمایا تمہاری نماز جو بہترین اللہ کو پسند ہے وہ گھروں میں، گھر والے بھی دیکھیں، اس سے برکتیں آئیں گی، وہ بھی تربیت حاصل کریں گے، لیکن فرض مردوں پر لازم ہے کہ وہ مساجد میں جا کر ادا کریں۔ اسی لیے خواتین کو چاہیے کہ گھروں کے اندر وہ جگہیں خاص کر دی جائیں، وہاں کوشش کریں وہ بھی جماعت کا اہتمام کریں، گھر کی خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، وہ مل جائے، اور باجماعت اگر ہو سکے پڑوس میں کوئی خواتین آ سکیں تو اپنے گھر کے اندر ایسی جائے نماز ہو، وہاں نمازوں کا اہتمام، تاکہ وہاں بھی مساجد کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتیں آتی رہیں۔ باقی 5 نمازوں کے دوران ہمارے ہر مساجد میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، اور ان تمام ایسے معاملات کرنے سے بچ جائیں جو مساجد کے آداب کے خلاف ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، اپنے گھروں کا صحیح معنی میں ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی نے کیا خوب کہا، جس نے اللہ، انسان کے 3 گھر ہوتے ہیں، جس نے اللہ کے گھر کو آباد رکھا، اللہ اس کے 3 گھر آباد رکھے۔ ایک دنیا کا گھر، اللہ اس کے دنیا کے گھر کو آباد رکھے گا، قبر، اللہ اس کی قبر کو بھی آباد رکھے گا، تیسرا گھر آخرت میں ملے گا، اللہ اس کی آخرت کے گھر کو بھی خوب روشن کر دے گا۔ جس نے دنیا میں اللہ کے گھر کو آباد رکھا ہو، اللہ کے گھروں کے ساتھ فرائض کی صورت میں تعلق مضبوط رکھے، یہ نور حاصل کرنے کا سب سے مضبوط اور سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن حدیث آج بعد نماز مغرب جامع مسجد الرضا کوثر میں مولانا فرید الشیخ طاہر احمد صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بیمار اور پریشان حال ساتھیوں کی طرف سے دعا کی درخواست آئی ہے۔ جماعت